گزشتہ ہفتے کی طرح ہم آج بھی فری میسنری کے کچھ چشم کشا پہلوؤں کا جائزہ لیں گے تاکہ اس تنظیم کے طریقہ کار کے حوالے سے ہماری واقفیت میں مزید اضافہ ہو سکے۔ فری میسنری کے حوالے سے ایک حیرت انگیز مگر فکر آموز امر ہے اس کا عہد نامہ، جسے اس تنظیم کے آئین کی حیثیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی فرد اس عہد نامے کے بغیر فری میسنری کی رکنیت حاصل نہیں کر سکتا۔ آخر ایسا کیا ہے اس عہد نامے میں جسے اتنی اہمیت حاصل ہے؟ فری میسونک عہد نامہ تنظیم کے 3 بنیادی درجوں یعنی انٹرڈ اپرینٹس، فیلو کرافٹ اور ماسٹر میسن کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے۔ مخصوص حالات میں یہ عہد نامہ ایک میسونک لاج سے دوسرے لاج، ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک خطے سے دوسرے خطے کی حد تک قدرے مختلف ہو سکتا ہے، مگر عمومی طور پر ان میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جاتی۔ اس عہد نامے کی سب سے حیران کن بات اس کے مضمون میں پنہاں پراسراریت ہے جو کسی طور چھپائے نہیں چھپتی، جس کی واضح مثال اس عہد نامے میں استعمال ہونے والے یہ الفاظ ہیں: فری میسنری کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی یا تنظیم کے کسی خفیہ راز کو افشا کرنے کی صورت میں میرے جرم کی سزا اس سے کم نہیں کہ میرا گلا کاٹ دیا جائے، میری زبان تالو سے کھینچ لی جائے، میرے جسم کو رسیوں میں جکڑ کر گہرے پانی کی پستیوں میں غرق کر دیا جائے، میرے سینے کا بایاں حصہ چیر کر میرا دل نکال لیا جائے، میرے جسم کو نظر آتش کر دیا جائے اور میری آنکھ کے درمیانی حصے کو 2 دھاری چاقو سے کاٹ ڈالا جائے۔ اوتھ کی بیسیکلی 2 ایک انگریڈینٹس ہوتے ہیں یا 2 پیرامیٹرز پہ یہ اوتھ لیتے ہیں کہ جس لیول پر بھی لیں، 1st ڈگری پہ لیں، 2nd ڈگری پہ لیں یا 3rd ڈگری پہ لیں، ایک تو obviously کہ the individual will remain loyal to the policies and practices of Freemason، دوسرے یہ کہ most of the policies and procedures would be remained as secrets۔ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو فری میسن چھوڑ سکتے ہیں، یہی کلیم کرتے ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر جس نے چھوڑا ہے اس کا پتہ نہیں چلا۔ پھر ہسٹری میں ایسا ہوا، ڈیفینیٹلی ہوا۔ there was one gentleman جس نے یہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے لے گئے تھے، کڈنیپ لٹرلی کر لیا تھا، اس کے بعد نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ آج تک مطلب جو کینیڈی خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی اتنی ڈیتھ کیوں ہوئی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ تصور کا یہ فیکٹ ہے کہ جتنے بھی امریکن صدر آئے ہیں اس میں کینیڈی وہ واحد صدر تھا کہ جو کبھی بھی فری میسنس نہیں رہا۔ تو اس کی ایک مماثلت ڈھونڈتے ہیں کہ اگر وہ فری میسنس نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قتل کیا گیا، پھر اس کے خاندان کے لوگوں کو اس عبرتناک قسم کے انجام تک پہنچایا گیا۔ تو ایک مسٹری ہے، ایک جسے کہتے ہیں پردہ ہے اس پوری کی پوری موومنٹ کے پیچھے۔ ناقابل تصور شرائط پر مبنی اس کے عہد نامے کے مندرجات اور فری میسنری کے طریقہ کار کا جائزہ لینے کے بعد جو سوچ ذہن کے طریقوں کو دستک دیتی ہے وہ یہ کہ کیا فری میسنری بذات خود کوئی مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے اس قسم کی شرائط تجویز کرتا ہے، یا پھر کسی مخصوص مذہب کی تقلید اس کا شیوا ہے؟ فری میسنری اعلانیہ اقرار کرتی ہے کہ نہ تو خود یہ ایک مذہب ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مخصوص معبود ہے، تاہم اس کے باوجود یہ عالمگیر تنظیم اور اس کے اراکین کسی ذات برتر کی حاکمیت پر ایمان ضرور رکھتے ہیں۔ وہ اعلیٰ و عرفہ ذات جس کی تشریح خود ہر رکن کی انفرادی سوچ سے مشروط ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فری میسنری میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت اور اسلام سمیت تمام مذاہب کے ماننے والے شامل ہیں، جس کی منہ بولتی مثال ہیں سابق امریکی صدور ہنری ٹرومن، بینجامن فرینکلن، جارج واشنگٹن، سابق بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے والد اور برسر اقتدار بھارتی حکمراں جماعت کانگریس کے سابق صدر موتی لال نہرو جیسی مشہور اور با اثر شخصیات۔ اس کے پاسٹ کو اگر آپ سٹڈی کریں تو اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں فری میسنس کے اندر، یعنی جارج واشنگٹن ہے اور چرچل ہیں اور موٹزارٹ ہے، they're all big names جو فری میسنس سے جن کا تعلق رہا ہے۔ اس کے جو عام طور سے ممبر ہوتے تھے وہ ہوتے تھے جس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کلاس کے لوگ، اشراف شیعہ کے لوگ، یعنی وہ لوگ کہ جن کا تعلق اعلیٰ کلاس سے ہوتا تھا، عام آدمی اس کا ممبر نہیں ہوتا تھا۔ ان کی جو سب سے بیسک جو وہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انٹلیکچوئلس کو سلیکٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو سلیکٹ کرتے۔ آئی ایم شیور دے ہیو اے ویری اسٹرانگ کرائٹیریا ٹو سلیکٹ پیپل۔
کوئی بھی چیز جس میں ایکسکلوسیونیس آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ کوئی کلب ہوئے, چاہے وہ روٹری کلب ہوئے, لائنز کلب ہوئے, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ کوئی مائنورٹی کمیونٹی ہوئے, ٹھیک ہے نا, جو کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے اندر ایک ایکسکلوسیونیس کی کوالٹی ہے, ٹریٹس ہے, تو جب بھی کوئی بھی ایسی چیز ہوئے گی اس کے بارے میں پھر بہت سارے لوگ جو ہیں تھیوریز نکالیں گے کہ یار یہ ایکسکلوسیونیس کیوں ہے ادھر, اصلی میں کیا ہو رہا ہے ادھر. اپلائی تو کوئی بھی کر سکتا ہے, ایون میں نے بھی ویب سائٹس بہت ساری دیکھی ہیں جن پہ کانٹیکٹرز اور اپلائی ناؤ اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک ایسا کوئی ہر ایک کو لے لیتے ہوں.